ایک ایسی ٹیم جو سری لنکا سے ہوم سیریز میں وائٹ واش ہو کر بھارت پہنچتی ہے، بھارت کو بھارت میں آ کر ہرایا ہے، تمام کے تمام سر جھکائے ناکام رہے۔ بھارت کا WTC کا فائنل کھیلنے کا خواب فی الحال چکنا چور ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کرکٹ بائی چانس گیم ہے، کرکٹ بے یقینیوں کا کھیل ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک ماہ قبل ایک ایسی ٹیم جو سری لنکا سے ہوم سیریز میں وائٹ واش ہو کر بھارت پہنچتی ہے اور پھر وہ بھارت کو ایسی بری طرح شکست کا داغ ان کے ماتھے پہ لگاتی ہے کہ بھارت اپنی خفت چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خفت چھپ نہیں رہی۔ پشیمانی، شرمندگی ان کے چہروں سے آیا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ انگلی کے پیچھے سورج کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی روہت شرما کہتے ہیں کہ رشبھ پنت کا آؤٹ غلط تھا، فلاں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ ہم ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ نیوزی لینڈ تیسری ٹیم بنی ہے جنہوں نے 3 یا اس سے زائد ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں بھارت کو بھارت میں آ کر ہرایا ہے۔ ایک ماہ قبل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہوا۔ اسی کو تو بے یقینی کہتے ہیں، اسی کو تو بائی چانس گیم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ آپ جو کھڈا دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اس میں خود ہی گرتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ در حقیقت یہی ہوا ہے۔ انڈیا نے اسپن کنڈیشن کا، اسپن پچز کا کھڈا ہمیشہ دوسری ٹیموں کے لیے کھودا ہے اور پھر بالآخر اس کے اندر خود بھی گرے ہیں۔ میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، ہر ہوم ٹیم کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے اپنی پچز بنوائے، اپنے گراؤنڈ تیار کروائے۔ انہوں نے ایسا کیا، لیکن اس سے قبل ان کو اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ بھائی ہم اگر اسپن کنڈیشن کے لیے پچز تیار کروا رہے ہیں، ہم اسپنرز کو مدد دینے کے لیے پچز تیار کروا رہے ہیں، تو کیا ہمارے اپنے اندر بھی اسپنر کھیلنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ شرما جی کے لونڈے ہوں یا جیس بال ہوں، ویرات کوہلی ہوں یا پرنس شبمن گل، سرفراز خان ہوں یا جڈیجا، بھائی تمام کے تمام سر جھکائے ناکام رہے۔ کسی نے بھی اس پورے ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا سوائے رشبھ پنت کے۔ نیوزی لینڈ نے 140 پلس کا کچھ ہدف دیا تھا، میرے خیال میں ہدف کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، 2 دن باقی تھے، آسانی کے ساتھ سنگل کر کے بھی کھیلا جاتا تو وہ کھیل سکتے تھے، میچ جیت سکتے تھے، اتنا کوئی ہیوی ٹارگٹ نہیں تھا۔ لیکن وہ اعجاز پٹیل، ممبئی کا لڑکا، ممبئی میں پیدا ہونے والا لڑکا، نیوزی لینڈ میں گیا، نیوزی لینڈ سے پھر واپس اپنے اصلی وطن میں آیا اور آ کے انڈیا کو لمبا لٹا کے گیا۔ اسی وانکھیڑے کے اسٹیڈیم میں اعجاز پٹیل نے 10 کے 10 آؤٹ بھی کر رکھے ہیں اور کل کے میچ میں انہوں نے 6 آؤٹ کر کے ایک دفعہ پھر بھارتیوں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا ہے کہ بھارت کا WTC کا فائنل کھیلنے کا خواب فی الحال چکنا چور ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے اگلی سیریز آسٹریلیا کے ساتھ کھیلنی ہے، وہاں 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہے اور اس کے لیے کسی اور ٹیم کے نتائج پر اگر انہوں نے نظر نہیں رکھنی، چونکہ چنانکہ اگر مگر کی کوشش کے بغیر انہوں نے WTC کا فائنل کھیلنا ہے تو ان کو آسٹریلیا کو دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے 4-0 سے شکست دینی ہوگی، جو کہ موجودہ بھارتی ٹیم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انتہائی مشکل اور کار عبث نظر آتا ہے، کیونکہ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانا معمولی کام نہیں ہے، اور بالخصوص آسٹریلیا جب اتنی اچھی اور بہترین فارم میں ہے، وہ WTC کی درجہ بندی میں، فہرست میں وہ ٹاپ پر ہے۔ اگرچہ انڈیا دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے، لیکن انڈیا 4 ٹیسٹ ان کے ساتھ کھیلے گا، پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ ہے، انگلینڈ ہے، سری لنکا ہے، پاکستان ہے، تو یہ ٹیمیں ہیں۔ سب سے بڑی بات ساؤتھ افریقہ ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ WTC کا جو فائنل ہونے والا ہے وہ جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے مابین ہوگا۔ اچھا، ایک اہم بات بیچ میں یہ رہ گئی کہ رشبھ پنت کے آؤٹ ہونے پر روہت شرما مختلف قسم کی تعبیریں کر رہے ہیں کہ بھائی امپائر کو یہ کرنا چاہیے تھا تو فلاں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، امپائر کا فیصلہ حرف آخر ہوا کرتا ہے، آپ اس فیصلے پر تنقید کر کے اپنے لیے مزید شرمندگی کا سامان تو خرید رہے ہیں، قوم کی یا کرکٹ کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، ایک غیر جانبدارانہ رائے نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں نا کہ کرکٹ جنٹل مین گیم ہے، کرکٹ شرفاء کا کھیل ہے، اس میں سپورٹس مین شپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو روہت شرما کو ڈنکے کی چوٹ پہ سامنے آ کر دلیری کے ساتھ اس شکست کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس میں سے یہ کیڑے مت نکالنے چاہیے، اس لیے کہ رشبھ پنت غالباً 20-21 کے 24-25 کے ایک سکور پہ اعجاز پٹیل کی گیند پر غالباً سویپ کھیلتے ہوئے وہ آؤٹ ہوئے تھے۔ نیوزی لینڈ نے اپیل بھی کی، امپائر نے ناٹ آؤٹ دیا تھا، صاف آؤٹ تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ وکٹ ہٹ کر رہے تھے، LBW کی کامیاب اپیل ہو سکتی تھی اگر وہ ریویو لیتے۔ نیوزی لینڈ نے جسٹ اپیل کی، امپائر نے ناٹ آؤٹ دیا اور وہ بچ گئے۔ اگر
وہ ریویو لے لیا جاتا تو انڈیا کی ٹیم میں یقینی بات کر سکتا ہوں کہ 100 سے بھی کم سکور پہ آؤٹ ہو سکتی تھی. تو پھر کیا آپ امپائر کو اس فیصلے پر بھی دوست ٹھہرائیں گے؟ نہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. تو بھارت کو یہ شکست ہضم کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں پر، اپنی خامیوں پر کام کرنا چاہیے. ویرات کوہلی مسلسل ناکام چلے آ رہے ہیں، روہت شرما مسلسل ناکام ہیں، جیسوال تھوڑا سا اچھا کھیلے ہیں، کچھ بہتر کھیلے ہیں، رشبھ پنت بہت بہترین کھیلے. ان کے علاوہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مسلسل ناکام رہے ہیں. سرفراز کی ایک اچھی باری آئی ہے، تو آسٹریلیا میں جا کے کیا کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. بہرحال اس وقت انڈین کرکٹ ٹیم کا یہ سفر بے حد مشکل لگ رہا ہے کہ وہ WTC کا فائنل کھیلے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا WTC کا فائنل بھارت کھیل سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.